قرآن پاک میں بہت سے نبیوں کا ذکر ہے، مگر صرف ایک خاتون ایسی ہیں جن کے نام پر اللہ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ وہ عورت جسے اللہ نے پاکیزگی، ایمان، صبر کی علامت بنا دیا۔ آج ہم بیان کریں گے ایک ایسی عظیم عورت کا واقعہ جسے اللہ نے معجزوں کے لیے چن لیا، جن کے ذریعے ایک نبی کی پیدائش ہوئی۔ یہ قصہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی جن کا نام تھا حضرت حنا علیہ السلام۔ ان کے شوہر کا نام تھا حضرت عمران، جو اس وقت کے ایک نیک عالم اور اللہ کے مقرب بندے تھے۔ حضرت حنا علیہ السلام اولاد کے لیے ترس رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے پرندوں کے گھونسلے میں ننھے بچوں کو دیکھا۔ ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو مجھے اولاد دے تو میں اسے تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ وقت گزرا اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی۔ حضرت حنا حیران ہو گئی، مگر پھر فوراً کہا، اے میرے رب، میں تو لڑکی جنی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے کیا جنا ہے۔ انہوں نے اس بچی کا نام رکھا مریم اور دعا کی کہ اے اللہ، اسے اور اس کی نسل کو شیطان مردود سے محفوظ رکھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے گھر بیت المقدس میں وقف کر دیا گیا۔ وہاں ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کی گئی، جو نبی تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد۔ حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی عمر سے ہی عبادت، روزہ اور پاکیزگی میں مشغول رہتی۔ وہ نہایت شرمیلی، عبادت گزار اور خاموش مزاج تھی۔ قرآن کہتا ہے، جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں داخل ہوتے تو وہاں انہیں رزق ملتا۔ پوچھتے، اے مریم، یہ تجھے کہاں سے ملتا ہے؟ وہ کہتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ وہ بچی تھی جس کے حجرے میں آسمانی رزق چڑھتا تھا اور جسے اللہ بچپن سے اپنی خاص رحمت میں لے چکا تھا۔ جب مریم علیہ السلام جوان ہوئی تو ان کے اندر نور، عبادت کی شدت اور بڑھ گئی۔ وہ اکثر تنہائی اختیار کرتی، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی، نہ دنیا کی خواہش نہ فخر، بس بندگی۔ اسی پاکیزگی کے سبب اللہ نے انہیں ایک ایسا مقام عطا کیا جو دنیا کی کسی عورت کو نہ ملا۔ قرآن کہتا ہے، یاد کرو مریم کو، نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے ایک گوشے میں تنہائی اختیار کیے ہوئے تھی۔ اتنے میں ایک نورانی وجود ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو ڈرتا ہے اللہ سے۔ فرشتہ بولا، میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ مریم علیہ السلام حیران رہ گئی۔ فرمایا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی مرد نے چھوا، نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، یہ بات ایسے ہی ہوگی، تیرا رب فرماتا ہے کہ میرے لیے آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں۔ وقت گزرا، مریم علیہ السلام پر اللہ کا کلام پورا ہونے لگا۔ وہ حمل کے ساتھ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھی تھی، کمزور، تھکی ہوئی۔ جب درد زا شروع ہوا، انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ تب ایک آواز آئی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے پاس تازہ کھجوریں گریں گی، کھا پی اور دل کو ٹھنڈا کر۔ یہ تھی رب کی رحمت جو اس نازک وقت میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ اور پھر اللہ کے حکم سے بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مریم علیہ السلام بچے کو گود میں اٹھائے واپس قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے دیکھا اور حیران ہو گئے، زبانوں پر طعنے، دلوں میں شک۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے تو بڑی عجیب بات کر دی۔ مریم علیہ السلام خاموش رہی، بس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم کیسے بات کریں ایسے بچے سے جو گود میں ہے؟ اور پھر وہ معجزہ ہوا جس نے سب کی زبانیں بند کر دیں۔ نوزائیدہ عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا
اور مجھے برکت والا کیا جہاں بھی میں رہوں۔ یہ تھا اللہ کا معجزہ جس سے حضرت مریم علیہ السلام پر لگے سب تانے ختم ہو گئے اور دنیا نے جان لیا کہ یہ اللہ کا امر ہے، انسان کی تخلیق نہیں۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا باقی تمام وقت عبادت، تنہائی اور اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں گزارا۔ وہ صبر، خاموشی اور ایمان کا پیکر بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا اور بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی۔ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور مریم علیہ السلام اپنی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہی۔ اللہ نے فرمایا، اور مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام ہمیں سکھاتی ہیں ایمان، صبر اور اللہ پر توکل۔ جب دنیا تانے دے تو یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب تم اکیلے ہو تو اللہ کی مدد آسمان سے اترتی ہے۔ یہ تھی حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، جن کا نام قیامت تک عزت سے لیا جائے گا، جن کے نام پر اللہ نے قرآن میں سورت نازل کی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام ایمان، پاکیزگی اور صبر کی وہ مثال ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ آمین۔ السلام علیکم۔